آغاز کرتے ہیں آپ سے ڈاکٹر صاحب، اور میں نے آپ کی مسکراہٹ سے اندازہ کر لیا کہ آج آپ جو ہے وہ بہت سے راز انشاءاللہ کھولیں گے اس حوالے سے بھی، کیونکہ یہ جو متجددین ہیں ظاہر ہے ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ جو وہ نیگیٹو وائبس کریٹ کرتے ہیں اصل میں باتیں وہ نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال پہلے تعارف سے ذرا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، اور وہ کیا کمال بات ہے کہ کسی کی آمد سے پہلے اس کی آمد کی بشارتیں ہو رہی ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ العزیز سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص غزوہ ہند کی ان شخصیات میں منتخب فرمایا ہے جو غزوہ ہند میں اپنا روحانی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اللہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے شیخ جن سے آپ نے روحانی اور ویسے سلسلے پر اکتساب فیض کیا وہ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ کے خلفاء میں حضرت سیدنا ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اور خصوصی طور پر یہ وہ دور ہے کہ 352 ہجری میں جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، یہ وہ عہد ہے کہ جس میں دولت عباسیہ کا مرکز ہے بغداد، اور اس عہد میں مسلمان اپنی اعلیٰ ترین مادی اور دنیاوی ترقی کی طرف بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس عہد میں روحانی اعتبار سے بھی ایسی عظیم المرتبہ شخصیات موجود ہیں کہ جن کے نور سے پوری دنیا روشن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت شیخ ابوالقاسم خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ایران کے شہر خرقان سے ہے، جو بستام کے ہی دیہات میں سے ایک گاؤں کا نام ہے۔ اور حضرت ابوالقاسم حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہمارے ہاں بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو قطب عالم کہا جاتا تھا، یعنی آپ ان بزرگوں میں سے ہیں جو اپنے زمانے کے قطب اور غوث ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے ایک مرید نے آپ سے یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ میں قطب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لبنان کی طرف چلے جاؤ، قطب وہاں آیا کرتے ہیں۔ تو آپ کے جو مرید ہیں وہ اس قطب کی زیارت کے لیے جب لبنان کا خرقان سے لبنان یعنی کتنا دور ہے، بہت دور ہے، آپ دیکھیے کہ کہاں ایران اور کہاں لبنان، تو جب یہ لبنان کے علاقے کے اندر پہنچے ہیں، مشرقی جو افریقہ شمالی افریقہ کا علاقہ ہے، تو وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بہت سے لوگ جنازے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی شخصیت تشریف لائے۔ تو پوچھا کہ یہاں جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا کہ جو اس وقت کے قطب ہیں وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اب انتظار دل میں پیدا ہو گیا کہ شیخ نے بھی فرمایا کہ یہاں قطب آتے ہیں اور قطب کی آمد کا وقت ہے، تو جب دیکھا تو حیران رہ گئے کہ جنازہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ تو لکھا ہے کہ آپ کے وہ مرید وہاں چھپ کر بیٹھ گئے، جب اگلی نماز کے لیے آپ دوبارہ تشریف لائے تو ان کے دامن کو پکڑ لیا اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ پھر آپ کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ درویشوں کے ساتھ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، اور عالم یہ تھا کہ 7 دن کا فاقہ تھا جنید بھائی، 7 دن کا فاقہ، اور کسی نے آ کر یہ اعلان کیا کہ میرے پاس آٹے کی بوری ہے اور بکری ہے کھانے کے لیے، کہ لوگ آئیں اور مجھ سے مستفید ہو جائیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ صوفیہ کے لیے صوفیہ کے لیے کھانا ہے۔ تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ بھائی یہ کھانا صوفیوں کے لیے، تم میں سے جو صوفی ہو وہ آگے بڑھے اور کھانا کھا لے۔ تو سب نے ہاتھ روک لیا۔ اب آپ نے بالخصوص جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا ہے، اگرچہ حضرت ابوالقاسم قشیری کا بیان یہ ہے جو خود داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہاں داتا صاحب کے استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو خود ہندوستان میں اتنا بڑا دعوت و تبلیغ کا کار عظیم سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت پیر خرقانی کو میں نے پڑھا ہے، ان سے استفادہ کیا ہے، تو فرمایا کہ میری ساری فصاحت و عبارت جاتی رہی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت کی موجودگی میں میری ولایت بھی وہ مجھ سے واپس لے لی گئی ہے، یعنی یہ اولیاء کا مقام و مرتبہ، بے انتہا روب۔ تو حضرت سلطان العارفین علیہ رحمہ ہر سال آپ کے خطے سے گزرا کرتے تھے، تو جب ایک مرتبہ آپ خرقان کے علاقے سے گزرے تو آپ سانس لینے لگے۔ دیکھیے اولیاء کی صفت یہ ہے کہ وہ فضا کے اندر جو مستقبل ہے اس کو بھی سونگ لیتے ہیں، اور وہ ماضی کو بھی جان لیتے ہیں، اور حال پر بھی وہ خاص نظر رکھتے ہیں۔ تو آپ نے مریدوں نے پوچھا کہ آپ کیا سونگتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اس علاقے سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے جس کا نام علی اور کنیت ابوالحسن ہے، لیکن 3 باتوں میں مجھ سے بھی آگے ہوگا۔ اللہ، اچھا وہ کیا؟ فرمایا نمبر 1 فرماتے ہیں کہ وہ اہل و عیال کا بوجھ اٹھائے گا، سبحان اللہ، نمبر 2 کھیتی باڑی کرے گا، اور نمبر 3 درخت لگائے گا،
یعنی اپنے ہاتھ سے اپنا رزق خود اگائے گا. اور اسی واقعے کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر باقاعدہ ذکر کیا ہے. بس وہ تفصیلی فارسی کے اندر وہ اشعار ہیں، لیکن مختصر بس میں یہ بات کہوں گا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ اولیاء کے اعتبار سے وہی ہے کہ جنہیں ہم امی اولیاء کہتے ہیں، کہ بظاہر کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے نہ کیا، لیکن اللہ رب کریم نے آپ کو روحانی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض یاب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.